نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی تمام احادیث نماز کے بیان کے متعلق ہیں، جس کی پہلی حدیث کا عنوان ہے نماز صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو پانچوں نمازیں جمعہ اگلے جمعے تک اور رمضان اگلے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بتاؤ کہ جس کے دروازے کے آگے پانی کی نہر چلتی ہو اور وہ روز اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، نہیں، میل بالکل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سمجھ لو کہ پانچوں نمازوں کی مثال یہ ہے کہ اللہ تمام صغیرہ گناہوں کو ان نمازوں کے سبب سے اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی میل کو اتار دیتا ہے۔ نماز کے متعلق اگلی حدیث کا عنوان ہے نمازیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا، پھر احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سزا کا حکم پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وحی کے ذریعہ سے حکم الہی کے منتظر رہے۔ اسی دوران اس آدمی نے نماز بھی پڑھ لی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نماز کو دن کے 2 حصوں اول و آخر وقت میں اور رات کی چند گھڑیوں میں پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں یعنی یہ نمازیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ حکم میرے لیے ہے یا پوری امت کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ حکم میری پوری امت کے لیے ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو آدمی اس آیت پر عمل کرے گا اس کے لیے یہی حکم ہے، یعنی جو آدمی بھی برائی کے بعد نیکی کرے گا اسے یہی سعادت اور خوشی حاصل ہوگی کہ اس کی نیکی کے نتیجے میں اس کی برائی ختم ہو جائے گی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے گناہ کرنے کے بعد فکر مند اور پریشان ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا کام سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد کی سزا واجب ہو گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد کے متعلق نہ کچھ دریافت فرمایا اور نہ کچھ کہا اور نماز کا وقت آ گیا۔ اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسا کام سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد کی سزا واجب ہو گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بارے میں اللہ کا حکم نافذ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، جی ہاں، پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہاری خطا، تمہاری غلطی یا تمہاری حد معاف کر دی ہے۔ نماز کے متعلق اگلی حدیث کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا، یعنی وقت مکروہ میں نماز نہ پڑھی جائے۔ میں نے کہا کہ پھر کون سا عمل بہتر ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی سے پیش آنا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی باتیں بیان فرمائی تھی۔ اگر میں کچھ زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ بیان فرماتے۔ نماز کے متعلق اگلی حدیث کا عنوان ہے بندے اور کفر کے درمیان فرق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز کی ادائیگی پر بخشش کا وعدہ۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوع کو مکمل توجہ اور عاجزی سے پورا کیا تو اللہ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے دے۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں پر مشتمل اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس نیک عمل کے آپ بھی حصہ دار بن جائیں۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار اس ویڈیو کے سننے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری حفاظت کرنے والے اداروں کو ہر آزمائش سے بچائے اور فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بدن کو آخری وقت تک ذکر الہی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں میں جنت کی خوشبو کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور قرض سے بچائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔